بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین حضرت سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نیک اور برے دوست کی مثال کستوری ساتھ رکھنے والے اور کوئلے کی بھٹی دھونکنے والے کی طرح ہے کہ جس کے پاس کستوری ہے اور وہ تمہارا دوست ہے تو اس میں سے وہ تمہیں یا تو کچھ تحفہ دے گا یا تم اسے خرید سکو گے یا کم از کم تم اس کی عمدہ خوشبو سے ضرور محظوظ ہوگے۔ اور بھٹی دھونکنے والا اگر تمہارا دوست ہے تو وہ تمہارے کپڑے بھٹی کی آگ سے جلا دے گا یا پھر تمہیں اس کے پاس بیٹھنے سے ناگوار بدبودار دھواں پہنچے گا۔ اس حدیث مبارکہ میں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اچھے اور برے دوست کو بڑی واضح مثالوں کے ساتھ واضح کیا کہ اچھی دوستی کے کیا نتائج ہوتے ہیں اور بری دوستی کے کیا نتائج ہوتے ہیں۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے مثال دی کستوری والے کی کہ اگر کسی کے پاس کستوری ہے اور آپ اس کے دوست ہیں اور وہ کستوری کا مالک ہے، کستوری یعنی وہ خوشبو جو خوشبوؤں میں سب سے عمدہ خوشبو ہے، تو وہ شخص اس خوشبو میں سے تمہیں تحفے کے طور پہ کچھ دے گا، یا اگر اس نے تحفہ نہ دیا تو دوسری صورت یہ ہوگی کہ تم اس سے کچھ خوشبو خرید لو گے، اور اگر نہ اس نے تحفہ دیا نہ تم نے خریدا تو پھر اتنا تو کم از کم ضرور ہوگا کہ وہاں اس کے پاس بیٹھنے کی وجہ سے تمہیں خوشبو تو ضرور محسوس ہوگی۔ اور اسی طرح اگر آپ کی دوستی کسی بھٹی دھونکنے والے کے ساتھ ہے تو پھر اس کی بھٹی کی جو آگ ہے اس سے شرارے اڑ کر تمہارے کپڑوں کو جلائیں گے، اور اگر نہ بھی جلائیں تو وہ جو شخص ہے بھٹی دھونکنے والا اس سے تمہیں دھوئے کی ناگوار بدبو ضرور محسوس ہوگی۔ فارسی زبان کا ایک مقولہ ہے کہ صحبت صالح ترا صالح کند تالے ترا تالے کند، کہ اچھے کی صحبت تجھے اچھا کر دے گی اور برے کی صحبت تجھے برا کر دے گی۔ تو دینی دوست اور برا دوست، ان کی دوستی میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ برا دوست آپ کو بھی برائی کے اندر مبتلا کرے گا، آپ کو بھی گناہ کے کاموں میں مبتلا کرے گا، اور اچھا دوست خود بھی اچھا ہوگا، آپ کو بھی اچھائی پہ مجبور کر دے گا۔ اور پھر رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ایک اور حدیث پاک جس کا مفہوم یہ ہے کہ آدمی اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے، یعنی جیسا دوست ہوگا ویسا ہی انسان ہوگا۔ تو یاد رکھیں کہ روئے زمین میں جتنے رشتے ہیں، والدین کا رشتہ، بہن بھائیوں کا رشتہ، ننہال ددہال کا رشتہ، یہ سارے رشتے انسان خود نہیں چنتا، یہ اللہ رب العزت کا نظام ہے، یہ سب اللہ کی طرف سے ہیں۔ لیکن دوستی یہ ایک ایسا واحد تعلق ہے، ایک ایسا واحد رشتہ ہے جو آپ خود اپنے لیے چنتے ہیں۔ تو اگر تو آپ کے دوست اچھے ہیں اور اچھائی کی دعوت دینے والے ہیں تو پھر آپ کو مبارک ہو، ضرور آپ ان کے ساتھ ایک اچھا تعلق بنا کر رکھیں۔
لیکن اگر آپ کے دوست برے ہیں تو پھر آپ ان سے کنارہ کشی اختیار کریں اور اپنے دوستوں کی فہرست میں اچھے اچھے لوگوں کے نام شامل کریں، متقی پرہیزگار دوستوں کے نام شامل کریں۔ پھر ایک اور حدیث پاک جس کا مفہوم یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ محبت بھی اللہ کے لیے کرو اور بغض بھی اللہ کے لیے کرو۔ تو آپ کی محبت، آپ کا تعلق، آپ کا دوستانہ رشتہ یہ اللہ کی رضا کی خاطر ہونا چاہیے، اور اللہ کی رضا کی خاطر تبھی ہوگا کہ جب آپ کا دوست دیندار ہے، آپ کا دوست اچھا ہے، آپ کا دوست متقی ہے، آپ کا دوست صالح ہے، تو پھر یقیناً آپ کا اس معاشرے کے اندر بھی ایک اچھا تعارف ہوگا، لوگ آپ کے دوست کی وجہ سے آپ کی مثال بھی دیں گے، اور پھر اس کی اچھائی کی وجہ سے، اس کی بھلائی کی وجہ سے یقیناً آپ کی طبیعت، آپ کی ذات پر بھی اثر ہوگا، اور پھر بالیقین اس سے اخروی نتائج بھی برآمد ہوں گے۔ اللہ رب العزت ہمیں اپنی دوستیاں، تعلقات بہتر سے بہترین لوگوں کے ساتھ، متقی صالح لوگوں کے ساتھ، اچھائی جن کے اندر موجود ہے ان لوگوں کے ساتھ اللہ رب العزت ہمیں اچھے تعلقات بنانے کی توفیق عطا فرمائے، ایسے تعلقات جو دنیا کے اندر بھی ہمارے لیے بہترین شہرت کا سبب ہوں اور آخرت کے اندر بھی ہمارے لیے وہ ایک بہترین نجات کا ذریعہ ثابت ہوں۔ اللہ رب العزت ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔